فرعون جو مصر کے حکمران تھے دیوتاؤں کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ انہیں زمین پر خدائی حکم چلانے کا حق حاصل تھا۔ گیزا کے عظیم اہرام کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 2.5 ٹن تھا۔ مصر علم و ہنر کا مرکز تھا۔ مصری ماہرین ریاضی، فلکیات اور طب میں مہارت رکھتے تھے۔ 1650 قبل مسیح کے قریب ہیکسوس نامی قوم نے شمالی مصر پر قبضہ کیا، لیکن مقامی حکمرانوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا اور نئے دور کا آغاز کیا۔ مصر، جسے عربی میں اب نصر کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے قدیم اور مؤثر تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ سرزمین انسانی ترقی کی گہوارہ رہی ہے، جہاں ثقافت، مذہب اور جدت نے اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ کہانی مصر کی ابتدا سے لے کر آج تک کی داستان بیان کرتی ہے، جہاں حقائق اور تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ روایات اور قصے بھی شامل ہیں۔ مصر کی تہذیب کا آغاز تقریباً 5000 سال قبل دریائے نیل کے کنارے چھوٹے چھوٹے زرعی گاؤں کی صورت میں ہوا۔ نیل کا سالانہ سیلاب زمین کو زرخیز بناتا اور فصلوں کی پیداوار کو بڑھاتا، جس کی بدولت آبادی میں اضافہ ہوا اور چھوٹے گاؤں ترقی کرتے کرتے شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ 3100 قبل مسیح کے قریب بادشاہ نرمر آمینیس نے شمالی اور جنوبی مصر کو متحد کیا اور ایک ریاست قائم کی۔ یہ اتحاد مصر کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا، جس نے اسے ایک منظم اور طاقتور سلطنت میں تبدیل کیا۔ دارالحکومت ممفس میں قائم کیا گیا، جہاں تحریر، حکومتی نظام اور یادگار تعمیرات کا آغاز ہوا۔ مصر میں ہیروگلیفکس نامی لکھنے کا نظام وجود میں آیا، جس نے تاریخ کو محفوظ کرنے اور سلطنت کا انتظام چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصری معاشرہ گہرے روحانی اعتقادات پر مبنی تھا، جہاں متعدد دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سورج دیوتا ایرا، نیل کے دیوتا اوہاپی اور موت و حیات کے دیوتا اوزیریس کی عبادت مصر کے مذہبی نظام کا حصہ تھی۔ فرعون جو مصر کے حکمران تھے دیوتاؤں کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ انہیں زمین پر خدائی حکم چلانے کا حق حاصل تھا۔ وہ قسمات کے اصولوں کی پاسداری کرتے تھے، جو کائناتی توازن، سچائی اور انصاف کی علامت تھے۔ فرعون خوفو کے دور میں عظیم الجثہ اہرامات بنائے گئے، جنہیں آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ گیزا کے عظیم اہرام کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 2.5 ٹن تھا۔ اہرامات کی تعمیر کے لیے ہزاروں محنت کشوں نے دہائیوں تک کام کیا۔ قدیم نظریے کے برعکس جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعمیرات غلاموں نے نہیں بلکہ ماہر کاریگروں نے کی، جو اچھی خوراک اور سہولیات کے ساتھ یہ عظیم منصوبہ مکمل کرتے تھے۔ مصر علم و ہنر کا مرکز تھا۔ مصری ماہرین ریاضی، فلکیات اور طب میں مہارت رکھتے تھے۔ رائنڈ میتھمیٹیکل پارس اور ایڈون سمتھ پارس اور جیسے قدیم دستاویزات ان کی علمی برتری کا ثبوت ہے۔ مصر کے لوگ ممی بنانے میں مہارت رکھتے تھے، جو ان کے بعد از موت زندگی پر یقین کا مظہر تھا۔ ممی سازی کی یہ مہارت آج بھی سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ مصری معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم تھا۔ سب سے اوپر فرعون اور ان کا خاندان، پھر کاہن، کاتب، کاریگر اور کسان آتے تھے۔ خواتین کو اس معاشرے میں مردوں کے برابر حقوق حاصل تھے، اور وہ جائیداد رکھنے، طلاق لینے اور مذہبی کردار ادا کرنے کے قابل تھیں۔ مصری آرٹ اور ادب نے معاشرتی اقدار اور خوابوں کی عکاسی کی۔ قبروں کی دیواروں پر کھیتی باڑی، مچھلی پکڑنے اور عبادات کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جو روزمرہ زندگی کا ایک عکس پیش کرتے ہیں۔ مصر کی خوشحالی میں تجارت کا اہم کردار تھا۔ سونا، لکڑی اور مسالے مصر کی سلطنت کو مالا مال کرتے تھے۔ یہ تجارتی تعلقات نئی اختراعات اور خیالات کے تبادلے کا ذریعہ بھی تھے۔ مصر کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے حملہ آوروں کا نشانہ بھی رہا۔ 1650 قبل مسیح کے قریب ہیکسوس نامی قوم نے شمالی مصر پر قبضہ کیا، لیکن مقامی حکمرانوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا اور نئے دور کا آغاز کیا۔ نیا دور 1550 قبل مسیح مصر کا سب سے خوشحال دور تھا۔ اس زمانے میں ملکہ حتشپسوت، فرعون اخناتون اور ریمسس دوم جیسے حکمرانوں نے مصر کو دنیا کی ایک عظیم طاقت بنایا۔ حتشپسوت، جو چند خواتین فرعونوں میں شامل تھیں، نے تجارت کو فروغ دیا اور کئی یادگاریں تعمیر کی۔ اخناتون نے ایک نیا مذہب متعارف کرایا، جس میں صرف ایک خدا اتن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ریمسس دوم نے جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں اور عظیم معبد تعمیر کیے، جن میں ابو سمبل کے مندر شامل ہیں۔ ان کے دور کو مصر کی طاقت اور ثقافت کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ 1070 قبل مسیح کے بعد مصر کا زوال شروع ہوا۔ اندرونی اختلافات، اقتصادی مسائل اور بیرونی حملوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ آشوری، فارسی، یونانی اور آخرکار رومیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مصر کو فتح کیا اور اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو علم و حکمت کا مرکز بن گیا۔ ان کی موت کے بعد مصر پٹولمی خاندان کے زیر حکومت آ گیا، جس کا خاتمہ ملکہ کلوپترا ہفتم کے ساتھ ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ مصر نے ایک نیا دور شروع کیا۔
یہ ملک اسلامی علم و ثقافت کا مرکز بن گیا اور قاہرہ اسلامی دنیا کے ایک اہم شہر کے طور پر ابھرا۔ قدیم مصر کی یادگاریں آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتی ہیں۔ 1799 میں روزیٹا سٹون کی دریافت نے مصر کے ہیروگلیفکس کے رازوں کو کھول دیا اور 1922 میں توتن خامون کی قبر کے خزانوں نے لوگوں کی توجہ دوبارہ قدیم مصر کی طرف مبذول کی۔ آج ماہرین آثار قدیمہ مصر کے ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عظیم اہرامات، لکسر کے معبد اور گرینڈ ایجپشن میوزیم میں رکھے گئے نوادرات اس قدیم تہذیب کی عظمت کا ثبوت ہے۔ مصر کی کہانی بقا، جدت اور تخلیق کی کہانی ہے۔ نیل کے کنارے آباد یہ قوم اپنے مذہبی اعتقادات اور فنی مہارت کے ساتھ آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ قدیم مصریوں نے جو ورثہ چھوڑا ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تہذیبیں اپنے خیالات، ثقافت اور جدوجہد کے ذریعے تاریخ میں امر ہو سکتی ہیں۔